بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا، تو آج میں آپ لوگوں کو آرٹیکل پڑھانے والا ہوں۔ یہ بھی گرامر کا یعنی پارٹ اسپیچ کا ایک اہم ٹاپک ہے آرٹیکل۔ اچھا جی، تو آج ذرا میں آپ لوگوں کو تھوڑا اوور ویو دے دوں کہ کیا کیا چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے آرٹیکل کے اندر۔ یہ سارا لیکچر میں پہلے سے پریپیئر کر چکا ہوں، پہلے سے میں تیار کر چکا ہوں، تاکہ بہت ہی چھوٹے سے شارٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ڈیلیور کر سکوں۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے بھی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ویڈیو کتنا چھوٹا تھا اور کتنے سارے جو کنسیپٹ ان کے اندر پڑا ہوا تھا۔ یہ آپ لوگ انشاءاللہ جب اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی۔ تو بہت سارے بیسک کنسیپچول پوائنٹس یہاں پر میں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ اچھا، تو آج کے اس لیکچر میں یہ سارے کے سارے میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں۔ اچھا، تو آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں کہ آرٹیکل کیا ہے۔ اچھا جی، پہلے تو تھوڑا بیسک چیزیں کلیئر کر لے، جیسے کہ آرٹیکل جو ڈیفینیشن ہے، بنیادی کچھ چیزیں ہیں آرٹیکل کے بارے میں، وہ تھوڑا ہم لوگ کلیئر کر لے، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اچھا جی، تو آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل تو آرٹیکل کیا ہے؟ a word which particularizes or generalizes a noun is called article۔ یعنی آرٹیکل کیا ہے؟ یہ وہ ورڈ ہے، وہ لفظ ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جو کہ کسی ناؤن کو یا تو پرٹیکولرائز کرتا ہے یا جنرلائز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیکل ہے، یہ آرٹیکل بھی ایک ورڈ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن یہ وہی ورڈ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو کہ کسی ناؤن کو یا تو خاصیت دیتا ہے یا عمومیت دیتا ہے۔ یعنی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ناؤن پرٹیکولر ہے یا جنرل ہے یا پرٹیکولر ہے، یہ خاص ہے یا عام ہے، اس کے بارے میں خصوصیت یا عمومیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کسی اسم کے بارے میں۔ کون؟ آرٹیکل۔ اچھا، اور اب تم شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو، تو یہ کام تو ایڈجیکٹو کا بھی تھا۔ وہ ایڈجیکٹو بھی کیا کرتا ہے؟ ناؤن کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن دیتا تھا، ناؤن کو موڈیفائی کرتا تھا۔ تو یہ کام تو ایڈجیکٹو کا بھی تھا، تو آرٹیکل اس طرح کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گا کہ کیا ہے، دی ایڈجیکٹو دی آر یوزلی کال آرٹیکل، کہ عموماً یہ جو آرٹیکل ہے یہ بھی کیا ہے، ایڈجیکٹو کے اندر ہی آتا ہے۔ ایڈجیکٹو کے جو اندر جو جتنی بھی ایڈجیکٹو کا جو فنکشن ہے، جو رول ہے، جو استعمال ہے، یہی آرٹیکل کا بھی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر ٹیچر، زیادہ تر بکس، زیادہ تر گائیڈ کیا کرتے ہیں، آرٹیکل کو الگ بالکل سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ایڈجیکٹو کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی بھی بہت سارے بکس کے اندر، بہت سارے گائیڈس کے اندر ایڈجیکٹو الگ موجود ہے گرامر کے پورشن میں، تو اس لیے ہم لوگ بھی ان کو الگ کیا کریں گے، یہاں پر اسٹڈی کریں گے۔ لیکن ان کا جو فنکشن ہے یہ بالکل ایڈجیکٹو کی طرح ہی ہے، کیونکہ ایڈجیکٹو بھی ناؤن کو موڈیفائی کرتا تھا، آرٹیکل بھی کیا کرتا ہے، ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے۔ یعنی موڈیفائی کیا مطلب، یا تو ناؤن کو پارٹیکولرائز کرتا ہے یا اسی ناؤن کو جنرلائز کرتا ہے۔ تو اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈجیکٹو کیا ہے، جو اے این دی، یہ کیا ہے، یہ ہے اے، اور یہ دوسرا ہے این، اور تیسرا ہے دی۔ یہ تینوں کے تینوں اے این دی، یہ تینوں کی طریقہ ہے، یہ سارے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ تو عموماً ان تین ایڈجیکٹو کو ہی عموماً کیا کرتے ہیں، آرٹیکل ہم لوگ کہتے ہیں۔ آرٹیکل کے اندر اور کوئی ورڈز نہیں آتے، صرف یہی تینوں آتے ہیں، اے، این اینڈ دی۔ یہ تینوں کے تینوں کون سے؟ ایک یہ ہے اے، دوسرا ہے این، اور تیسرا دی۔ یہی ایڈجیکٹو کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں، آرٹیکل کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، چونکہ پھر کنفیوزنگ یہ آ جاتی ہے کہ ایڈجیکٹو کی تو کئی کائنڈس ہے، کئی ٹائپس ہے، تو پھر یہ کس کائنڈس کے اندر آیا آرٹیکل؟ تو عموماً جو کیا ہے، جو آرٹیکل ہے کیا ہے، دے آر ریئلی ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹو۔ یہ عموماً کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو ایڈجیکٹو کو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، لیکن وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو اے این دی نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ وہاں پر ان کا پڑھانے کا کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر ان کے پڑھانے کی۔ تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس آرٹیکل کو ہم ایڈجیکٹو کے اندر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ایڈجیکٹو کا جو کائنڈس ہے ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹو، ان کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے اندر ہی ہم لوگ ان کو ڈالتے ہیں آرٹیکل کو۔ تو یہ پوائنٹ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ آپ فوراً آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ آگے میں نے یہاں پر پہلا کہ آرٹیکل، چونکہ آرٹیکل میں نے پڑھایا، آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کیا ہوتا ہے، اے این اینڈ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ این میں سے دی کہاں پر استعمال ہوگا، اے کہاں پر استعمال ہوگا؟ تو اس بنیاد پر جو آرٹیکل ہے وہ دو ٹائپس میں، دو کائنڈس میں کیا ہوا ہے، ڈیوائڈ ہوا ہے، مزید کلاسیفائی ہوا ہے۔ آرٹیکل ایک ہے انڈیفینٹ آرٹیکل، اور دوسرا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل۔ یعنی آرٹیکل دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل جن کے اندر اے این آتے ہیں، اور دوسرا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل جن کے اندر دی آتا ہے۔ اب زیادہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کے ڈیفینٹ کے اندر اے این ڈال دیتے ہیں اور اے انڈیفینٹ آرٹیکل کے اندر دی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے میں تمہیں آپ لوگوں کو ایک شارٹ ٹرک بتاتا ہوں، وہ یہ یہاں پر تھوڑا فوکس کیجئے۔ یہ کیا ہے؟ ڈیفینٹ آرٹیکل۔ تو آپ لوگ اس طرح ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کے اندر دی آتا ہے، ڈیفینٹ کے اندر دی آتا ہے، دی ڈیفینٹ، تو یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل کے اندر دی آئے گا۔ اس طرح آپ لوگوں کو جب ایک یاد ہو جائے گا تو دوسرا ان کا اپوزٹ ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اب انڈیفینٹ آرٹیکل میں اے این آتا ہے، واضح بات ہے، یعنی انڈیفینٹ کا کیا مطلب ہے؟ ان نون، جو کہ کیا ہو؟ ان نون ہو، زیادہ ڈیفینٹ نہ ہو، تو انڈیفینٹ کا، تو اس لیے یہ کیا پر استعمال ہوتا ہے؟ انڈیفینٹ آرٹیکل یوزڈ فار انڈیفینٹ نان اسپیسیفک اور نان پرٹیکولر ناؤن۔ تو وہ اس بات سے، اس سینٹینس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتے ہیں یعنی اے یا این، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کون سے ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ اس ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جب وہ ناؤن کیا ہو؟ یا تو انڈیفینٹ ہو، یا نان اسپیسیفک ہو، یا نان پرٹیکولر ہو۔ ان تینوں کا میننگ سیم ہے، نان اسپیسیفک یا نان پرٹیکولر، یعنی خاص نہ ہو، عام ناؤن ہو، عام اسم ہو، تو وہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ وہاں پر انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا۔ کون سے شرط ضروری ہے؟ انڈیفینٹ یا نان اسپیسیفک یا نان پرٹیکولر ناؤن کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا۔ اور جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل یوز فار اے ڈیفینٹ اسپیسیفک اور پرٹیکولر ناؤن، یہ استعمال ہوتے ہیں کسے؟ کون سے ناؤن کے لیے؟ ڈیفینٹ ناؤن یا اسپیسیفک ناؤن یا پرٹیکولر ناؤن کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوگا۔ یہ دو پوائنٹ بھی میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایگزامپل کے ذریعے سے ذرا ان دونوں کو، انڈیفینٹ آرٹیکل کو اور ڈیفینٹ آرٹیکل کو ذرا ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ وہ کس طرح ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ کیا ہے؟ ایک سنٹینس ہے، یہاں پر میں کہتا ہوں فار ایگزامپل ہی باٹ اے شرٹ، سوری یہاں پر تھوڑی شاید غلطی ہوئی، یہاں پر میرا خیال میں سے آئی ہے۔ اچھا، ہی باٹ اے شرٹ، اس نے ایک قمیص، ایک شرٹ خریدا۔ کس نے؟ اس نے۔ ہی باٹ اے شرٹ، اس نے ایک کیا خریدا؟ ایک شرٹ خریدا۔ لیکن اس شرٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے؟ ان سے پہلے یہاں پر آرٹیکل استعمال ہوا ہے اے، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ اے یا این کیا ہے؟ یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ تو اس ناؤن سے پہلے جب یہ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاص شرٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اینی شرٹ ہو سکتی ہے، ناٹ اے اسپیسیفک شرٹ۔ یہ یعنی کوئی بھی شرٹ، کوئی بھی قمیص ہو سکتی ہے، نہ کہ کوئی خاص اسپیسیفک شرٹ۔ کیوں میں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان سے پہلے آرٹیکل اے استعمال ہوا تھا جو کہ انڈیفینٹ آرٹیکل تھا۔ لیکن اگر یہاں پر کیا آ جائے؟ دی آ جائے، دی۔ فار ایگزامپل یہ دوسرا سنٹینس کون سا ہے؟ ہی باٹ دی شرٹ، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اس نے ایک شرٹ خریدا، تو یہ بھی شرٹ، یہ بھی ناؤن ہے، تو ان سے پہلے کیا استعمال ہوا ہے؟ اس ناؤن سے پہلے یہاں پر آرٹیکل دی استعمال ہوا ہے۔ آرٹیکل دی ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ ناؤن کے ساتھ، یعنی پرٹیکولر اسپیسیفک ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شرٹ ہے یہ اسپیسیفک یا پرٹیکولر شرٹ ہے، ناٹ اینی شرٹ۔ یہ کوئی عام شرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسپیسیفک، ایک پرٹیکولر شرٹ ہے، قمیص ہے، کوئی عام قمیص نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آرٹیکل استعمال ہوا تھا، اس آرٹیکل نے اس ناؤن کو کیا کر دیا؟ جنرلائز کیا، عام کیا، لیکن یہاں پر اسی آرٹیکل نے اس ناؤن کو پرٹیکولرائز کیا، یعنی خاص کیا، خصوصیت دی ان کو، ان کی خصوصیات میں۔ تو یہ بھی کیا تھا؟ یہی ایڈجیکٹیو کا، یہی آرٹیکل کا کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے کہ یا ناؤن کو جنرلائز کرتا ہے یا پرٹیکولرائز کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو اتنی بنیادی باتیں جو کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو پہلے ہی سے پتہ ہوتی ہے ان بنیادی باتوں کا۔ اب تھوڑا آگے
جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ یہ پوائنٹ یا کیا کہتے ہیں یہ پوائنٹ، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہے رولس فار یوزنگ انڈیفینٹ آرٹیکل۔ رولس فار یوزنگ انڈیفینٹ آرٹیکل کے انڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کرنے کے لیے رولس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتے ہیں، انڈیفینٹ آرٹیکل میں ہمیں پتہ ہے کہ اے اور این آتا ہے۔ اے این یہ کیا ہے، یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ اب ہم لوگ رولس پڑھیں گے، کچھ اصول پڑھیں گے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل کو ہم لوگ کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے دیکھیں گے اے کو۔ اے بھی کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، این بھی انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، لیکن پھر کنفیوزنگ یہ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اے کو کہاں پر استعمال کر دیں اور این کو ہم لوگ کہاں پر استعمال کر دیں۔ یہ کنفیوزنگ بھی اکثر اسٹوڈنٹ کو ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک ورڈز کیا ہو، یعنی اے ان ورڈ سے پہلے استعمال ہو سکتا ہے، کون سے ورڈ سے پہلے؟ اگر وہ ورڈز کے اندر 3 کنڈیشن ہونا ضروری ہے، وہ لفظ، وہ ناؤن، وہ ورڈ کیا ہونا چاہیے، سنگولر ہونی چاہیے۔ دوسری شرط، وہ ناؤن کیا ہونی چاہیے، بیگننگ ود اے کانسوننٹ۔ کانسوننٹ کا شروعات بیگننگ کیسے، کانسوننٹ سے شروع ہونی چاہیے، کانسوننٹ۔ تیسری کنڈیشن، اگر کانسوننٹ سے نہ ہو تو دوسری شرط کیا ہونی چاہیے، بیگننگ ود اے واول ود کانسوننٹ ساؤنڈ۔ چاہے وہ ورڈ واول سے ہی کیوں شروع نہ ہو جائے، لیکن وہ واول کیا، ان کا ساؤنڈ جو ہونا چاہیے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہونی چاہیے، کانسوننٹ ساؤنڈ۔ آپ شاید تم کنفیوز ہو کہ جب وہ واول سے بیگننگ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہی واول کانسوننٹ کا ساؤنڈ، کانسوننٹ کا آواز کس طرح دے گا، تو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو یعنی اگر کوئی ورڈ سنگولر بھی ہو، وہی ورڈز beginning with a consonant or these words beginning with a vowel with a vowel sound، تو پھر ایسی ورڈ سے پہلے ہم لوگ آرٹیکل اے استعمال کریں گے۔ اب ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں ورنہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فار ایگزامپل اے بک، اے کیٹ، اے پین۔ تو یہ کیا ہے، یہ بک کیا ہے، ایک تو سنگولر بھی ہے، کیا ہے، ایک تو سنگولر ہے۔ اچھا جی، سنگولر تو ہوا۔ دوسری پوائنٹ یہ کہ ان کا جو فرسٹ لیٹر ہے یا بی، یہ بی کیا ہے، کانسوننٹ ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ہے کہ ان کا جو ساؤنڈ ہے بی، یہ بھی کانسوننٹ ساؤنڈ دیتا ہے، آواز، یہ بھی کانسوننٹ ساؤنڈ۔ ایک ہوتا ہے ووول، ہمیں پتہ ہے اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو یہ وول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی الفابیٹ ہے، باقی جتنے بھی انگلش لیٹر ہے، وہ سارے کے سارے کانسوننٹ کہلاتے ہیں۔ تو بی ان میں سے ایک ہے، تو اسی لیے یہ ان کا جو بیگننگ ہے، شروعات ہے، وہ کانسوننٹ سے بھی ہے اور کانسوننٹ ساؤنڈ سے بھی ہے، اور یہ سنگولر بھی ہے۔ تو اسی لیے ان ورڈس کے اندر اس ورڈ سے پہلے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، آرٹیکل اے یوز کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری پوائنٹ کون سی ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، یہ ہے اے کیٹ۔ تو کیٹ سنگولر بھی ہے، یہاں پر سی سے شروع ہو رہا ہے، تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، ان سے پہلے بھی ہم لوگ آرٹیکل اے کو یوز کریں گے۔ اچھا جی، تو یہ بھی کیا ہے، پین بھی کانسوننٹ کا ساؤنڈ دیتا ہے، اور پی بذات خود بھی کانسوننٹ ہی ہے، اور پین سنگولر بھی ہے، تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ کیا یوز کریں گے، آرٹیکل اے استعمال کریں گے۔ این یہاں پر غلط ہوگا۔ اچھا، دوسری پوائنٹ یہاں پر جو کانسوننٹ ساؤنڈ کا ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ کا، یعنی یہاں پر فار ایگزامپل یہاں پر کیا ہے، یہ یونیورسٹی۔ تو یونیورسٹی کیا ہے، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ان کا جو بیگننگ ہے وہ یہ واول سے شروع ہو رہا ہے، واول سے۔ تو ان کا بیگننگ واول سے ہے، لیکن یہ واول کا ساؤنڈ نہیں دیتا، یہ کانسوننٹ کا ساؤنڈ دیتا ہے، یعنی یونیورسٹی۔ تو یو فار ایگزامپل یہ وائی جیسا، وائی چونکہ کانسوننٹ ہے، وائی جیسا ساؤنڈ دیتا ہے ہمیں، تو اسی لیے ان سے پہلے ہم لوگ اے استعمال کریں گے، این نہیں۔ جیسا کہ یہ بھی کیا ہے، یوروپین۔ تو یہاں پر یو تو اگر دیکھا جائے یو تو وول ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ یو سائلنٹ ہے، یہ کیا دیتا ہے ہمیں، جو ساؤنڈ دیتا ہے، وول تو ہے لیکن یہ ساؤنڈ کانسوننٹ کا دیتا ہے، کانسوننٹ ساؤنڈ۔ تو پھر بھی ہم لوگ جب کانسوننٹ ساؤنڈ دے گا، چاہے وہ واول سے ہی کیوں نہ شروع ہو رہا ہو وہ ورڈ، پھر بھی اس لفظ سے پہلے ہم لوگ اے استعمال کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے۔ یہی پوائنٹ آپ لوگوں کو ذہن میں
رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں این کی طرف۔ این ہم لوگ کین لفظ سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں یا کن ناؤن سے پہلے، تو ان کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں، وہ لفظ سنگولر ہونا چاہیے، وہ ورڈ بگیننگ وتھ اے واول، یعنی واول سے شروع ہونی چاہیے، وہاں پر کانسوننٹ تھا، یہاں پر واول سے ہے۔ اچھا، تیسری شرط یہ اگر واول سے نہ ہو تو پھر یہ بگیننگ وتھ اے واول ود اے واول ساؤنڈ، یا ایسی واول یا ایسی کانسوننٹ سے ہی شروع کیوں نہ جائے، لیکن پھر وہی شرط ہے یا پر جو ساؤنڈ ہوگا وہ واول ساؤنڈ ہوگا، یا تو یہ واول سے شروع ہوگا، یا اگر واول سے شروع نہ ہو جائے تو پھر یہ واول ساؤنڈ دے گا، واول ساؤنڈ، پھر بھی یہ ٹھیک رہے گا۔ پھر بھی ان سے پہلے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے، پھر ان ورڈ سے پہلے ہم لوگ این کو استعمال کریں گے، این کو۔ این کیا ہے؟ آرٹیکل ہے۔ اگر کسی ورڈز کے اندر یہی تینوں کنڈیشن، یہی تینوں شرائط موجود ہو تو ان سے پہلے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے؟ این استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل این ایپل، این ایپل، ایپل سنگولر بھی ہے، اور دوسری یہ کہ ایپل یہاں پر کیسے اے ہے، اے وول ہے، اے ای آئی او یہ وول ہوتے ہیں، تو یہ شور کیسے، یہ وول سے بگیننگ، ان کا بگیننگ کیسے ہے؟ وول سے ہے، نہیں وول سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اور تیسری پوائنٹ یہ کہ یہ واول کا ساؤنڈ بھی دیتا ہے، فار ایگزامپل ایپل، تو ایپل اگر ہے جو واول کا ساؤنڈ سے مطلب یہ ہے، یعنی یا تو وہ آ، اے، ای یا او کا کیا دے گا؟ آواز دے گا، جو ساؤنڈ ہوگا، یا اے کا آواز ساؤنڈ دے گا، یا ای کا، یا آئی کا، یا او کا، یا یو کا، یعنی اے ای آئی او یو، یا آ اے او، آ اے او کا آواز دے گا ہمیں، تو پھر ہم لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ واول کا ہی ساؤنڈ ہے۔ تو اسی لیے ان سے پہلے میں نے کیا یوز کیا، ان سے پہلے میں نے یہاں پر کیا یوز کیا؟ این استعمال کیا، این کو میں نے یوز کیا۔ اچھا جی، تو اس لیے میں نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ این یوز کیا، کیونکہ یہ سنگولر بھی تھا، اور یہاں پر کیا تھا؟ وول ساؤنڈ یہاں پر آ رہا تھا۔ دوسرے ایک اور ایگزامپل ہے این امبریلا، تو امبریلا بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنگولر ایک لفظ ہے، ایک ناؤن ہے، سنگولر ناؤن ہی سمجھ لے یا سنگولر ورڈ ہی سمجھ لے، کیونکہ ناؤن بھی ایک لفظ ہی ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا جو بگیننگ واول سے ہے، اور یہ امبریلا یعنی تو یہ واول کا ساؤنڈ دیتا ہے، تو اس لیے ان سے پہلے ہم لوگ این استعمال کریں گے، این۔ اچھا، اور اگلا ایگزامپل کون سا ہے؟ این آور۔ اچھا، اب یہاں پر زیادہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر تو این نہیں بلکہ اے آنا چاہیے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کا جو شروعات ہے یہ ایچ ہے، ایچ کیا ہے؟ ایک کانسوننٹ ہے، واول نہیں ہے، لیکن یہ جو ساؤنڈ دیتا ہے، ساؤنڈ ہمیں کس کا دیتا ہے؟ یہ واول کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ ہم ان کو ہاور نہیں پروناؤنس کرتے بلکہ آور پروناؤنس کرتے، این آور، تو یہاں پر ایچ سائلنٹ ہوتا ہے، اسی لیے یہ این آور، تو یہ ساؤنڈ کا جو واول کا ساؤنڈ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں شو کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں آور ایور، اگر اردو میں آپ لوگ لکھو گے تو یہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا، ان کے شروع میں یعنی الف آ جائے گا، تو اس لیے پھر آپ لوگوں کے مزید کیا ہو گا؟ مزید ہی آپ لوگوں کے آسان ہو جائے گا۔ تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ کیا یوز کریں گے؟ ان سے پہلے بھی ہم لوگ این استعمال کریں گے۔ اچھا جی، اگر ایگزامپل فار ایگزامپل این ایم اے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایم اے کیا، یعنی اس نے بی اے کیا، ایم اے کیا، تو ایم اے یہ یہاں پر ایم تو ہے، لیکن ہم لوگ ان سے پہلے این استعمال کریں گے، کیونکہ ایم اے کو پروناؤنس کرتے سمے ہم لوگ واول کا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں، ایم اے، یعنی اے ان کے شروع میں اے آ رہا ہے، تو ان سے پہلے میں ہم لوگ این استعمال کریں گے۔ اچھا، تو یہ کیا تھا؟ اے اور این کا استعمال تھا۔ اور مزید جو انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، ان کا مزید کچھ استعمال دیکھتے ہیں۔ یہ تو صرف اے اور این کے درمیان ان کا استعمال اور ان کے درمیان فرق تھا۔ اچھا، آپ مزید استعمال دیکھیں گے، تیسرا پوائنٹ ہے بیفور دی نیم آف پروفیشن، جتنے بھی پروفیشن ہوتے ہیں، جتنے بھی پیشے ہیں، ان کے ناموں سے پہلے بھی آرٹیکل انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل شی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر، یعنی وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر ایک پروفیشن ہے، یہ ڈاکٹر لفظ کس کو ظاہر کر رہا تھا؟ ایک پروفیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پروفیشن ایک پیشے کو، تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ آرٹیکل انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے۔ ایک کیا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل؟ دوسرا سینٹینس کون سا ہے؟ ہی از این انجینئر، تو انجینئر بھی کیا ہے؟ ایک پروفیشن ہے، ایک پیشہ ہے، تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ کیا استعمال کریں گے؟ این استعمال کریں گے۔ این بھی انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، لیکن کہ ان کے شروع میں ای آ رہا ہے، انجینئر وول کا ساؤنڈ دے رہا ہے، تو دیتا ہے ہمیں، تو اس لیے ان سے پہلے ہم لوگ این استعمال کریں گے۔ تو یہ تھا پروفیشن سے پہلے۔ تیسری پوائنٹ، سرٹن انڈیفینٹ آرٹیکل یوز ود سرٹن ایکسپریشن آف کوانٹٹی،
یعنی کوانٹٹی کو، مقدار کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ ایکسپریشن ہوتے ہیں، ان ایکسپریشن سے پہلے بھی ایسے ایکسپریشن جو کہ کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان سے پہلے بھی ہم لوگ آرٹیکل، انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اے لاٹ آف، اے فیو، اے کپل، اے ڈوزن. تو یہ سارے کے سارے وہی ایکسپریشن ہے جو کہ ہمیں کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمیں کوانٹٹی کے بارے میں بتاتے ہیں، مقدار کے بارے میں. اے لاٹ آف یعنی بہت سارے، اے فیو کوچوں یعنی ایک کپل یعنی جوڑا، اے ڈوزن ایک درجن. تو یہ سارے کے سارے کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے پہلے بھی ہم لوگ فار ایگزامپل یہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں، انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے یہاں پر. اچھا، تو یہاں پر بھی اے استعمال کریں گے، یہاں پر بھی سر انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوا ہے، اور ان سارے کے ساتھ یہاں پر کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال ہوئے ہیں. اب اگلا پوائنٹ کون سا ہے، سرٹن نمبرز. بعض ایسے نمبرز ہیں ان سے پہلے بھی ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اے 100، اے 1000، اے ملین. ان سارے سے پہلے ہم لوگ یہاں پر انڈیفینٹ آرٹیکل، یہ ایک کیا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ سارے کے سارے ہم لوگ ان سے پہلے استعمال کرتے ہیں. اچھا، ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پر، یعنی بیفور اے سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن ان ایکسکلیمیشن. یعنی اگر ایک ایکسکلیمیشن کے اندر ایک کاؤنٹیبل ناؤن آ جائے وہ بھی سنگولر، تو ان سے پہلے بھی ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کریں گے. فار ایگزامپل واٹ اے بیوٹیفل فلاور، واٹ اے بیوٹیفل فلاور. تو یہ پر کیا ہے، یہ جو فلاور ہے یہ کاؤنٹیبل بھی ہے اور سنگولر ناؤن بھی ہے. کاؤنٹیبل سنگولر ناؤن ہے، وہ بھی ایکسکلیمیشن کے اندر آیا ہے، تو یہاں پر ان کے ساتھ ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل اے استعمال کریں گے. یہاں پر یہ ہو گیا واٹ اے نائس شرٹ، واٹ اے نائس شرٹ. تو یہاں پر جو شرٹ ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن بھی ہے اور یہاں پر سنگولر بھی ہے، یعنی شرٹس نہیں ہے بلکہ صرف ایک شرٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہ ایکسکلیمیشن کے اندر بھی ہے. ایکسکلیمیشن کا مطلب ہے کہ یہاں پر یعنی ہم ایک ایموشنل، ایک خاص، ایک اچانک ایموشن کی حالت میں ہم لوگ خوشی یا حیرانگی کی حالت میں اسٹیٹ کے اندر ہم لوگ ان کو اس طرح بولتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ایکسکلیمیشن کے اندر بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو ان سے پہلے بھی آرٹیکل کیا استعمال ہوگا، انڈیفینٹ آرٹیکل. اچھا، تو اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے وہ کون سے سچویشن، وہ کون سے کیس حالت میں ہم لوگ انڈیفینٹ آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا.